مایوسی، نا امیدی گناہ کو جنم دیتی ہے، اس سے بندہ اور دوری اختیار کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے قاتل نے جب پوچھا کہ 99 افراد کا قاتل ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ مسئول نے کہا کہ نہیں ہے، 99 آدمیوں کا قاتل اور معافی کی بات کرتے ہو، کیسے بندے ہو تم؟ تو حدیث بخاری میں فَكَمَّلَ مِئَةً، جب وہ نا امید ہو گیا معافی سے تو نا امیدی نے گناہ کو ایسے جنم لیا کہ اس نے اس بندے کو بھی قتل کر کے اس نے کہا جہاں 99 تھے چلو 100 ہو گئے۔ اب یہ اس نے کیوں کیا؟ نا امیدی کی وجہ سے، کہ جب بخشش کی کوئی امید ہی نہیں تو چلو 100 پورا کر لیتے ہیں۔ پھر اسے اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، اس نے کہا بندہ خدا معافی طلب کرنے گیا تھا اور گناہ کرایا ہے۔ اس نے کہا پھر نکلنا چاہیے، کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ پھر اس نے کسی سے ملاقات کی، پوچھا ہے کوئی راستہ؟ اس نے کہا ہاں ہے، اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راستہ ہی ختم ہو جائے؟ اس نے کہا کیا؟ بتایا فلاں جگہ پر کچھ اللہ کو یاد کرنے والے بیٹھے ہیں، جا کے ان کے ساتھ تم بھی اللہ کو یاد کرو اور معافی مانگو، پکے دل سے توبہ کرو۔ اس نے عزم مصمم کیا کہ اب ان کے ساتھ ہی رہوں گا، اب قاتلوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، اور دل کا پکا ارادہ کر کے اس طرف نکل پڑا۔ ابھی آدھا بھی راستہ طے نہیں ہوا تھا کہ موت نے اسے آن دبوچا۔ جب وہ موت کا شکار ہوا، فرشتے آ گئے، دوزخ والے فرشتوں نے کہا یہ ہمارا حصہ ہے، 100 افراد کا قاتل ہے۔ جنت والوں نے کہا نہیں، یہ پکے ارادے سے توبہ کے نکل پڑا تھا، یہ ہمارے لیے ہے۔ فرشتوں میں تکرار ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ رب العزت نے کہا پیمائش کرو، اس کی اس جگہ سے لے کے جہاں یہ گناہ اور قتل کرتا رہا اور اس جگہ تک جہاں یہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اگر تو اپنے مقتل کے زیادہ قریب ہے جہاں قتل کرتا رہا تو دوزخ والو تم لے جانا، اور اگر جہاں جا رہا تھا وہاں کے زیادہ قریب ہے تو جنت والو تم لے جانا۔ ابھی وہ اپنے گھر کے زیادہ قریب تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کیا ہوا، ادھر سے زمین کو پھیلا دیا گیا، ادھر سے زمین کو سکیڑ دیا گیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا سامان پیدا کر دیا۔ اب بتائیے تو صحیح، یہ جو اس نے آخری قتل کیا تھا، جس سے اس نے سینچری مکمل کی اور 100 پورے کیے، اس کی وجہ اس کا کوئی عناد نہیں تھا، اس سے دشمنی نہیں تھی، نا امیدی تھی۔ نا امیدی گناہ کو جنم لیتی ہے، اور امید جو ہے یہ انسان کو درستگی کی طرف لاتی ہے۔